بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے صلو علیہ صلی اللہ علیکم تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا سبحان اللہ تو رحمت خداوندی لوٹتے چلے جائیں اور درود پاک پڑھتے چلے جائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک ہفتے بعد پھر خوبصورت سا اور معلوماتی انٹرسٹنگ پروگرام لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اور اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ گیسٹ ہوتے ہیں جو ہمیں علم دین دیتے ہیں، ہم ان سے علم دین حاصل کرتے ہیں، اور علم دین کے فضائل کہ طالب علم دین یعنی جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کی راہ میں پر بچھا دیتے ہیں۔ علم دین حاصل کرنے والے کے لیے اللہ پاک اس کے رزق کا ضامن ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کفالت میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنے سارے علم دین کے فضائل ہیں، تو ہم علم دین حاصل کرنے ہی کے لیے اس پروگرام جس کا نام ہے بچے اور بچے اور بڑے میں حاضر ہیں، یعنی بچے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، علم دین بھی ہوگا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اینڈ تک رہیے گا، آخری تک دیکھنا ہے۔ کڈس مدنی چینل ہمارے پاس ایک گیسٹ ہوتے ہیں، اور ہر بار نئے گیسٹ ہوتے ہیں۔ پچھلے بہت سارے گیسٹ آ چکے ہیں، ہمارے پروگرام میں عبدالحبیب بھائی بھی آئے ہیں، ہمارے پروگرام میں رکن شورا حاجی علی صاحب بھی تشریف لائے، اور بہت سارے گیسٹ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں۔ لیکن آج جو گیسٹ ہیں ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ صبح صبح کے پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں بھی آتے ہیں، اور ہوسٹ ہیں۔ آج وہ میں ان کی ہوسٹنگ کر رہا ہوں، اور وہ ہمارے گیسٹ بن کے تشریف لائے ہیں، اور ان کا نام ہے محمد سلمان اتاری مدنی۔ کیسے ہیں سلمان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ سلمان بھائی، ابھی آپ کی کیا مصروفیات چل رہی ہیں؟ میں الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل میں پروگرام جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ مدنی چینل کے اندر ایک اور شعبہ ہے، شعبہ نگران شورا، اس کی بھی ذمہ داری میرے پاس ہے، اور اس کے علاوہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی کام بھی ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے۔ ماشاء اللہ الکریم، اللہ پاک آپ کے دینی کام میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی تو کچھ انفارمیشن حاصل کری ہے ان کے ذاتی معاملات کے بارے میں، آگے بہت ساری باتیں بھی کرنی ہے، علم دین بھی لینا ہے، اور برکتیں لوٹتی چلی جانی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، قاری صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں قاری صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ الکریم۔ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورۃ 3 کی۔ سورۃ 3 کی تلاوت سنائیں گے۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے، جب بھی اس کی تلاوت ہو ادب کے ساتھ خاموش ہو کر بادب بیٹھ جائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد
خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ اللہ. الکریم. اللہ پاک قاری صاحب آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ کو ہم سب کو بار بار مدینہ پاک مکہ پاکی با ادب با ذوق با شوق حاضری نصیب فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اللہ پاک کے کلام قرآن پاک کی تلاوت سنی اور ہمیں تلاوت قرآن پاک کا معمول اپنا بنانا چاہیے اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آگے بڑھتے ہیں، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. کلام سیگمنٹ ہے اور کلام سنانے کے لیے موجود ہیں ایان بھائی. کیسے ہیں ایان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. اچھے ہیں، خیریت سے ہیں ماشاء اللہ الکریم. اللہ پاک کی حمد بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ایسا کرے کہ اسی سال ہمیں رمضان مکہ دکھائے، رمضان مدینہ دکھائے، مرشد کے ساتھ دکھائے. آمین. جی ایان بھائی. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا. مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں. مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں. بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. پہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں. مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں. مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا. مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا. غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی
بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی انشاءاللہ الکریم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر اپنے حال دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ پاک کرے کہ وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہی ہماری روح نکل جائے اور مدفن ہمارا جنت البقیع بن جائے، آمین۔ ماشاء اللہ الکریم، جزاک اللہ خیر ایان بھائی، آپ نے ہمیں کلام سنایا، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آپ کو ہم سب کو مدینہ پاک کی باشوق باذوق حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام بھی سن لیا، آگے بڑھتے ہیں، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ گیسٹ سے سوالات۔ اور گیسٹ ہیں سلمان بھائی۔ تو سلمان بھائی، آپ سے بچے کچھ سوالات کریں گے، آپ کی اجازت؟ بالکل اجازت ہے۔ پہلے کون سوال کرے گا؟ جی سلمان بھائی، آپ انتخاب فرمائیں۔ جس کو آج تو آپ ہی کے پروگرام میں آیا ہوں تو آپ جیسے فرمائیں گے۔ تو جو آیا ہے مہمان کی زیادہ رکھی جاتی ہے نا۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ بھائی جان کا سوال پہلے لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالسبحان ہے۔ ماشاء اللہ۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ کتنے سال سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہیں؟ میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں 1999 میں آپ سمجھیں کہ میں آ گیا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ 1999 سن 2000 میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے یوں سمجھ لیجئے کہ قریب آ گیا الحمدللہ رب العالمین۔ بس پھر تب سے ہے، اب تک ہے، دعا فرمائے آخر تک رہے۔ 24-25 سال ہو گئے آپ کو؟ جی آپ کہہ سکتے ہیں 24 ایئرز، کم و بیش ڈبل 12 سال۔ ماشاء اللہ۔ پھر درس نظامی کب کیا، مدنی کب بنے؟ جی درس نظامی میں فزکس کیمسٹری میتھ کے ساتھ FSC جو ہے وہ کر رہا تھا، اور ذہن میرا میٹرک کے بعد پہلے سے بنا ہوا تھا کہ مجھے درس نظامی جو ہے وہ کرنا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو پھر وہاں سے ڈائیورژن ہوا میرا درس نظامی کی طرف۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ 2003 میں میرا درس نظامی جو ہے وہ شروع ہوا، ابتدا ہوئی، اور 2011 میں اللہ کی رحمت سے یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مکمل ہوا، اور اس سارے پیریڈ کے اندر الحمدللہ ایک 12 ماہ کا مدنی قافلہ یہ بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کے ابھی بھی دینی کام جو چل رہے ہیں اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اگلا سوال شامل کرتے ہیں، اور سوال کریں گے ہمارے ٹیم اے سے، لیتے ہیں۔ ٹیم اے میں سے کون سوال کرے گا؟ جی سلمان بھائی۔ بھائی جان سے لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زہیب ہے۔ ماشاء اللہ۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کو کیا کہتے ہیں جس میں ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں؟ رمضان کا آخری عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تو اسے کہتے ہیں عشرۂ جہنم سے آزادی۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ اگلا سوال لیتے ہیں، اور کہاں سے لے؟ سلمان بھائی ہی بتائیں گے۔ جی انہی سے لے لیتے ہیں۔ کون کرے گا سوال بھائی؟ یہاں سے لیں گے سوال، کون کرے گا؟ جی بھائی جان آپ۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آخری بار آپ کی امیر سنت سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ آخری مرتبہ حاضری امیر سنت سے جو 2023 کا اکتوبر تھا یا نومبر تھا، یہی مہینے تھے، اکتوبر تھا یا نومبر تھا۔ تو سفر مدینہ کا جو ہے وہ سلسلہ تھا، تو سفر مدینہ اگلے دن تھا، تو اس سے ایک دن پہلے الحمدللہ رب العالمین شیخ طریقت امیر سنت کی مجھے قریب سے جو ہے وہ زیارت ہوئی، ملاقات آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، الحمدللہ رب العالمین۔ کہاں پر ہوئی؟ یہ کہاں ہوئی تھی؟ یہ امیر سنت کا جو آستانہ عالیہ ہے، آپ کا گھر ہے، یہیں پر الحمدللہ رب العالمین۔ عدنان چشتی بھائی آئے تھے، وہ بھی بتا رہے تھے کہ ساتھ بیٹا اولیاء کرام سے جو ملاقات ہوتی ہے نا، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ دل انسان کا جو ہے یہ دنیا کی محبت سے جو ہے وہ ہٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگتا ہے۔ پھر اولیاء کرام کی جب آپ زیارت کرتے ہیں تو زیارت کرنے کا بھی کیا ہے، ایک اجر و ثواب ہے۔ پھر جب ان کی آپ باتیں سنتے ہیں تو ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے ایک اچھا مسلمان بن کے اپنی زندگی گزارنی ہے، کہ آپ معاشرے کے اندر بھی اچھے بن کے رہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے بھی پسندیدہ بن کے رہیں۔ تو اولیاء کرام کا یہی انداز ہوتا ہے کہ تربیت فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ
جب بھی امیر سنت سے جو ہے ملتے ہیں، بلکہ خلیفہ امیر سنت سے بھی ملاقات ہوتی ہے اور آپ کی صحبت ملتی ہے، تو اس کا ایک زبردست فائدہ جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا نیکیاں کرنے کا ذہن بنتا ہے، ایک اچھی ڈائمنشن ملتی ہے، ایک اچھی جہت وہاں سے ملتی ہے، اور پھر جب بندہ وہ نیکیوں کی شاہراہ پر، نیکیوں کے راستے پر جب چلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت کا راستہ بھی آسان فرما دیتا ہے۔ تو آپ کو بھی جب بھی موقع ملے امیر سنت کی برکتیں حاصل کرنے کا، تو آپ بھی نیت کریں کہ جو آپ کو ترغیب دلائی جائے گی کوئی نیک کام کرنے کا، آپ کو بولا جائے گا، اس پہ عمل بھی کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مرحبا۔ اگلا سوال کون کرے گا؟ ارحم بھائی، جی اکرم بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ارحم ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مدنی چینل کے اس پروگرام کا نام بتائیں جو آپ کا پسندیدہ ہے۔ سلمان بھائی۔ مدنی چینل کا وہ پروگرام جو میرا پسندیدہ پروگرام ہے، مدنی مذاکرے کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، پیر صاحب کا پروگرام ہے تو وہ تو پسند ہی پسند ہے اس کو، وہ تو آلویز ٹاپ آف دی لسٹ ہے نا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کوئی پروگرام، تو مجھے محفل نعت پروگرام جو ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ ذکر رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، حضور کی عظمت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کا الحمدللہ کلام بھی ہوتا ہے محفل نعت پروگرام کے اندر۔ محفل نعت پروگرام مجھے اچھا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، اپنے والد صاحب کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ ہفتہ وار سنت و بھلے اجتماع میں بھی شرکت کیا کریں، اس کی بھی بڑی برکتیں، اس میں دعا ہوتی ہے، اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہوتی ہے، نعت شریف ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک بنائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کر ذکر اللہ کرنے کی بھی حضور بڑی برکتیں ہیں اجتماعیت کے ساتھ۔ جی بالکل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا ایک گروہ ہے، ان کا کام کیا ہے؟ فرمایا یطوفون فی الارض، ماشاءاللہ۔ یہ زمین میں گھومتے ہیں۔ زمین میں گھوم کے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَيَلْتَمِسُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ، سبحان اللہ۔ اور ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، ایسی اجتماعات کو آپ کہہ لیں تلاش کرتے ہیں جہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں تو اس میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر جب وہ ختم ہوتی ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اللہ کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری زمین پر سے آ رہے ہیں، تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے استفسار کرتا ہے، کویسچن کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا ذکر کر رہے تھے؟ اب وہ فرشتے کہتے ہیں یسبحونک ویقدسونک ویمجدونک ویہللونک، یا اللہ تیرے بندے تیری پاکی کا بیان کر رہے تھے، تیری تسبیح کا بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی کا بیان کر رہے تھے، تیری تحلیل کا بیان، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنا، ٹھیک ہے، تیری تکبیر کا بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ کریم فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے سننے کے لیے تو نہیں آیا تھا، کہیں جا رہا تھا تو ایسے ہی اس نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا۔ فرمایا لا یشکا جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع میں آئیں گے تو انشاءاللہ الکریم بیان سننے کو ملے گا، تلاوت کا بھی آپ نے کہا، نعت کا بھی کہا، پھر ذکر کرنے کا موقع بھی ملے گا، اور اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہوئی، اور اس حدیث پاک کی بشارت سے اگر حصہ مل گیا تو ویسے ہی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ۔ آئیں گے اجتماع میں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنت و بھلے اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مرحبا۔ ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ الکریم ہم ہر ہفتے دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کچھ انوکھی انفارمیشن، اور یہ بھی ہم سلمان بھائی سے حاصل کریں گے۔ سلمان بھائی، اس میں آپ بچوں کو کچھ انوکھی انفارمیشن دیں گے، کیا انوکھی انفارمیشن دیں گے؟ پیارے بچوں، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب فرعون مر چکا تھا، ہلاک ہو گیا، آپ کو پتہ ہے دریا میں ڈوب کر کیا ہو گیا تھا؟ مر گیا تھا۔ بنی اسرائیل یہ ایمان لے آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 40 راتیں کوہ طور پر، یہ طور پہاڑ ہے، اس پر آپ رکیں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر آپ طور پہاڑ پر چلے گئے۔ اب یہاں کیا ہوا پیچھے بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سامری۔ یہ بڑا برا سا آدمی تھا۔ یہ جب پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اسے غار میں پھینک دیا تھا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس کی پرورش کی۔ جبریل امین علیہ السلام کی انگلی سے اس کو دودھ اور شہد وغیرہ ملتا تھا۔ تو یہ اچھا آدمی بہرحال نہیں تھا، یہ خود بھی غلط کام کرتا تھا، برے کام کرتا تھا اور دوسروں کو بھی ان برے کاموں میں لگا دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر چلے گئے نا، اس نے کیا کیا، اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس جتنا سونا ہے نا وہ سارا لے کر آ جاؤ۔ اب بنی اسرائیل والے کیا ہوئے، وہ سارا سونا لے کر آ گئے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے اس سونے کو پگھلایا، اس کو میلٹ کیا۔ پگھلانے کے بعد اس کو ایک سانچے کے اندر جو ہے وہ اس کو رکھ کے اس کا ایک بچڑا بنا دیا۔ بچڑا سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اب حضرت جبریل امین علیہ السلام اس نے دیکھا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، تو ان کے گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی لگی تھی نا، اس نے وہ مٹی وہاں سے اٹھا لی، اور وہ مٹی اٹھا کے اس نے اس بچڑے کے اندر جب ڈالی تو اس نے جو ہے نا وہ اپنی آوازیں نکالنا شروع کر دیا کہ جس طرح گائے بھینس کا بچہ آوازیں نکالتا ہے۔ اب اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، لہذا تم اس کی عبادت شروع کر دو۔ معاذ اللہ، کچھ لوگوں نے اس کی بات مانی اور معاذ اللہ وہ اس بچڑے کی عبادت کرنے میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے 40 دن طور پہاڑ پر گزارنے کے بعد، آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ کو بہت برا لگا، اور آپ نے اس سے کہا کہ یہ کیا کام کیا تو نے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا تھا لہذا میں نے یہ کام کر دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جلال میں آئے اور آپ نے اسے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اور اب تمہیں اس کی ایک سزا بھی ملے گی، کیونکہ تم نے غلط کام کیا ہے اس لیے اب تمہیں کیا ملے گی، اس کی سزا ملے گی۔ ایک بات پیارے بچوں یاد رکھیں، نیکی جب بندہ کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو اس کا صلہ ملتا ہے، اس کا ریوارڈ ملتا ہے، اور جب کوئی غلط کام کرتا ہے، جرم کرتا ہے تو جرم کی کیا ملتی ہے، اسے سزا ملتی ہے، پنشمنٹ ملتی ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا اب تیری پنشمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ تو یہ کہتا پھرے گا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، مجھے چھونا نہیں، مجھے ٹچ نہیں کرنا۔ اچھا اب کیا تھا، جب بھی کوئی آدمی اس کے قریب آتا تھا نا، سامری کے قریب آتا تھا اور وہ اسے ٹچ کرتا تھا تو اس کو بڑا تیز فیور بخار ہو جاتا تھا۔ یہ تو ہو گیا سامری کا انجام۔ اب وہ لوگ جو اس بچڑے کی عبادت کر رہے تھے، اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ مارے گئے، کچھ قتل ہو گئے، اور کچھ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی اور وہ ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور برے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ابھی اپنے سیگمنٹ کچھ انوکھی انفارمیشن میں سلمان بھائی سے ایک واقعہ سنا سونے کے بچھڑے کے متعلق جو کہ سامری نے بنایا تھا۔ اللہ پاک ہمیں ایمان ہی پر موت عطا فرمائے اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس سیگمنٹ کو پیچھے رکھتے ہوئے یعنی آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ پروگرام ختم نہیں ہوا، سیگمنٹ ختم ہوا ہے، لیکن اگلا سیگمنٹ ہمارے ساتھ ہے اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے حروف سوال۔ خوبصورت سا سیگمنٹ ہے۔ اس سیگمنٹ میں بتاؤں کیا ہوگا؟ پیارے بچوں، آپ نے جو سوالات کر لیے سلمان بھائی سے، اب آپ سے سلمان بھائی اور میں انشاءاللہ الکریم سوالات کریں گے۔ آپ ریڈی ہیں؟ جی۔ جی سلمان بھائی۔ ماشاءاللہ۔ تسبیح فاطمہ کا کوئی ایسا ورد بتائیں جو حرف الف سے شروع ہوتا ہو، 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہوتا ہے۔ جی بتائیے۔ الحمدللہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حرف نون سے ایسی مسجد کا نام بتائیں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار شریف ہے۔ جی عبدالہادی بھائی۔ مسجد نبوی۔ مسجد نبوی، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔
سبحان اللہ. جی یہ بتائیے حرف زال سے کس اسلامی مہینے کا نام شروع ہوتا ہے؟ جی آپ. ذوالحج. ذوالحج. جی ذی الحج یا ذوالحج؟ ذوالحج. ذوالحجۃ الحرام. جواب درست دے دیا ہے. ایک اور بھی ہے ابھی بتا دیں. ذوالقدر. ذی قعدہ. ذوالقعدہ. ماشاء اللہ آپ کا جواب بھی درست ہے. اللہ برکت دے آپ کو. جی اگلا سوال ہے. جی بتائیے حرف دال سے اللہ پاک کے ایک نبی علیہ السلام کا نام بتائیں. حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حرف الف سے شروع ہونے والے دن کا نام بتائیں. جی آپ. پیر. جی پیر. پیر تو پے سے شروع ہو رہا ہے, الف سے شروع نہیں ہو رہا بھیا. وہ بتائیں جو الف سے دن شروع ہوتا ہو, ذرا دماغ کو گھمائیں. اور ہمارا پروگرام بھی اسی دن آ رہا ہے پیارے بچوں. اتوار. اتوار. جی. الف سے شروع ہو رہا ہے. جی. دیکھ لیں جی. جواب درست ہے آپ کا. لیکن جواب تب دینا جب میں پوچھوں گا آپ سے, ٹھیک ہے؟ آئندہ آپ جواب تب دیں گے جب آپ سے پوچھوں گا, ٹھیک ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا تھا ویسے بھیا؟ اتوار. اتوار ہی تھا. تو پہلے پیر کیوں کہا تھا آپ نے؟ ہمیں پیر لگ رہا تھا. اچھا پیر لگ رہا تھا. کیا شان ہے آپ کی. چلیے جی اگلا سوال ہے آپ سے. حرف ہاء سے ایک ایسی سواری کا نام بتائیں جس کے ذریعے ہوا میں سفر کیا جاتا ہے. ذریعے مدینے جایا جاتا ہے. مدینے بھی جاتے ہیں. ہوائی جہاز. ہوائی جہاز. جواب بالکل درست دے دیا آپ نے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. لفظ میم سے دعوت اسلامی کے اس شعبے کا نام بتائیں جس کے ذریعے لوگ گھر بیٹھے دین کی معلومات حاصل کر رہے ہیں. مدنی چینل. مدنی چینل. جواب درست دے دیا ہے آپ نے بھی. واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. حرف جیم سے اللہ پاک کی نظر نہ آنے والی مخلوق کا نام بتائیں. بچے کچھ ڈرتے. ایسی کریشن اللہ پاک کی نظر نہیں, انویزیبل. ہاں سب کو پتا ہے بھائی. سب بتا دیں. جین. جن. اور آپ سب کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ویسے سلمان بھائی جن کا معنی بھی تو چھپی ہوئی اچھا ہے نا. ایسا ہی ہے. ماشاء اللہ. آخری سوال کرتے ہیں سیگمنٹ کا, اور سوال یہ ہے کہ حرف سین سے ایک ایسی چیز کا نام بتائے جس کی روشنی کو دھوپ کہا جاتا ہے. جی آپ نے جواب دیا ابھی تک؟ کوئی نہیں دیا نا. بتائیں. آپ دونوں بھائی ہیں, تو آپ کے حصے کے جواب تو وہی دیتے جا رہے ہیں. ابھی آپ دیں گے یا انہیں سے لے لیں؟ آپ سے لیں. دیں ابھی مائک دیں انہیں. سورج. سورج. اور آپ کے بھائی کا جواب درست ہے. پیارے پیارے سے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا سیگمنٹ تھا حروف سوال اور جواب, جس میں تھے حروف, ہمارے تھے سوال, اور پیارے بچوں کے تھے جواب. یہ اب مکمل ہوا, پروگرام مکمل نہیں ہوا. آپ ساتھ ہیں پیارے بچوں؟ جی. سلمان بھائی آپ بھی ساتھ ہیں؟ جی بالکل, میں بھی حاضر ہوں. تو آخری سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں, اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک وقت میں دو کام. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ ایک وقت میں دو کام. ایک وقت میں دو کام سیگمنٹ ہے, اور یہ سلمان بھائی آپ کے ساتھ ہے. مرحبا. سلمان بھائی ہمارے ساتھ اذہان بھائی موجود ہیں. اذہان بھائی ہمیں ایک واقعہ سنائیں گے, اور وہاں آپ کو وائٹ بورڈ بھی نظر آ رہا ہوگا. جی جی. اس وائٹ بورڈ پہ آپ چاہیں تو مقامات مقدسہ کے نام لکھ لیں یا قرآن پاک کی صورتوں کے نام لکھ لیں, وہ آپ کی چوائس ہے. آپ نے واقعے پہ بھی توجہ دینی ہے اور وہاں لکھنے پہ بھی توجہ دینی ہے. پھر دو کام ہو گئے یہ. پھر آخر میں اس کے ضمن میں ہی تیسرا کام یہ انشاءاللہ ہوگا کہ آپ سے اس واقعے سے ریلیٹڈ سوالات کریں گے. ذہنی آزمائش ہے میری بھی سے ہائی لیول کی. آپ تیار ہے سلمان بھائی؟ اللہ المستعان انشاءاللہ. جی سلمان بھائی آپ بورڈ کی جانب تشریف لے جائیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں, اللہ پاک کے کرم سے مجھے حج ادا کرنے کا موقع ملا اور میں پیدل حج کے لیے نکل گیا اور سفر کرتا رہا.
यहाँ तक कि मक्का शरीफ पहुँच गया। फिर असर की नमाज के वक्त जबल अबी कुबैस पर गया। प्यारे बच्चों, अबी कुबैस एक पहाड़ का नाम है। तो वहाँ एक बुज़ुर्ग को देखा कि एक तरफ बैठकर अल्लाह पाक से दुआएं मांग रहे हैं और बार बार या रब्बी कह रहे हैं, और ये कहते कहते उनका सांस टूट गया। फिर इसी तरह बार बार या रब्बहू कहा। फिर इसी तरह एक सांस में या अल्लाह कहा। फिर इसी तरह या हय्यू, फिर या रहमानु, फिर या रहीमु, फिर या अरहमर राहिमीन कहते रहे। इसके बाद कहने लगे, ए अल्लाह पाक, मेरा अंगूर खाने का दिल चाह रहा है, मुझे अंगूर अता फरमा। और मेरी चादरें पुरानी हो गई हैं, मुझे चादरें अता फरमा। बुजुर्ग फरमाते हैं, अल्लाह पाक की कसम, उसी वक्त मैंने उनके पास एक अंगूरों की टोकरी रखी देखी। हालांकि अभी अंगूर का सीज़न भी नहीं था और साथ ही 2 नई चादरें भी मौजूद थीं। जब वो अंगूर खाने लगे तो मैंने अर्ज़ की, मैं भी आपके साथ अंगूर खाऊंगा। फरमाया, क्यों? मैंने अर्ज़ की, इसलिए कि जब आप दुआ फरमा रहे थे तो मैं आमीन आमीन कह रहा था। फरमाया, अच्छा आओ और खा लो, लेकिन कुछ साथ लेकर नहीं जाना। मैंने आगे बढ़कर उनके साथ अंगूर खाने शुरू कर दिए। वो अंगूर ऐसे टेस्टी थे कि मैंने उन जैसे अंगूर कभी नहीं खाए थे। मैंने खूब पेट भर कर खाए, मगर हैरत की बात यह है कि टोकरी में जो अंगूर मौजूद थे, इनमें से कुछ भी कमी ना हुई। वो टोकरी पहले की तरह भरी हुई थी। फिर वो फरमाने लगे, इन दोनों चादरों में से एक पसंद कर लो। मैंने अर्ज़ की, चादर की मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर फरमाया, आप ज़रा यहाँ से थोड़ा आगे चले जाएं ताकि मैं इन चादरों को पहन लूँ। फिर मैं एक तरफ आ गया तो उन्होंने एक चादर से धोती बांध ली, दूसरी चादर ओढ़ ली, और जो चादरें पहले से पहने हुए थे उनको हाथ में लेकर पहाड़ के नीचे उतरने लगे। मैं भी उनको फॉलो करने लग गया। हम जब सफ़ा मरवा के दरमियान पहुँचे तो एक साइल यानी मांगने वाले ने अर्ज़ की, ए शहज़ादे, ये कपड़े मुझे दे दीजिए, अल्लाह पाक आपको जन्नत का हुल्ला यानी सूट पहनाए। तो उन्होंने वो दोनों चादरें उसको दे दी और आगे बढ़ गए। मैंने उस साइल से पूछा, वो हाजी साहब कौन थे? उसने बताया, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। ये सुनते ही मैं उनकी तरफ दौड़ने लगा ताकि उनसे कुछ इल्म दीन की बातें सुनूं और उनकी बरकतें हासिल करूं, मगर अफसोस फिर मैं उनको ना पा सका। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वाक़ये से हमें मालूम हुआ कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दुआएं जल्द कबूल हो जाती थीं। और इस वाक़ये से ये भी पता चला कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। वो गर्मी के मौसम में सर्दी के फल और सर्दी के मौसम में गर्मी के फल भी अता फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलमान भाई, आपका वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा। जी, सलमान भाई, आपने दोनों पे तवज्जो रखनी थी, खूब तवज्जो रखी, मतलब ऐसा पता चलता है। प्यारे बच्चों और किड्स चैनल के नाजरीन, अभी सलमान भाई से सवालात बाकी हैं। सलमान भाई, आपसे वाक़ये के मुतालिक सवालात कर लिए जाएं। जी बिल्कुल। पहला सवाल ये है कि बुज़ुर्ग किस नेक काम के इरादे से सफ़र पर निकले थे? हज करने के लिए। आपका जवाब दुरुस्त है।
ماشاء اللہ. اس پہاڑ کا نام بتایا جہاں بزرگ نماز عصر کے وقت پہنچے تھے. جبل ابو قبیس. جبل ابی قبیس. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. بزرگ نے ایک شخص کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا تو وہ شخصیت کون تھی؟ وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. ماشاء اللہ الکریم، خوب توجہ رکھی ہے. اگلا سوال. آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا میں ایک کھانے کی چیز طلب فرما رہے تھے، وہ چیز کیا تھی؟ گریپس. گریپس تھے، انگور تھی. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگ پہاڑ سے اترنے کے بعد کس جگہ پہنچے تھے؟ صفا مروہ. جی آپ کا جواب درست ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صفا مروہ پر پہنچ کر چادریں کس کو دی؟ وہ جو آپ سے ایک مسکین آدمی تھا، اس نے سوال کیا تھا، غریب مسکین بندہ تھا. اس نے کہا تھا کہ حضور آپ یہ مجھے عطا کر دیں، اللہ آپ کو جنت کا لباس عطا فرمائے. تو پھر آپ نے وہ اس کو عطا کر دیا. مطلب سائل کو آپ نے اپنی چادریں دی تھی. آپ کے سارے سوالات کے جوابات درست ہیں. ماشاء اللہ الکریم، ماشاء اللہ ماشاء کیا فراغ دلی سے کام لیا ہے آپ نے، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ سے دین کا کام لیتا رہے. آمین. اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، ایمان پہ خاتمہ، جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے گیسٹ تھے سلمان بھائی. واقعے سے ریلیٹڈ تو سوالات ہو گئے، لیکن سلمان بھائی پروگرام سے ریلیٹڈ ایک سوال باقی ہے. جی. سوال یہ ہے کہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ پروگرام انٹرسٹنگ پروگرام ہے، مختلف طرح کی چیزیں ہیں اس پروگرام کے اندر. ماشاءاللہ الکریم علم دین بھی ہے، اور بچوں کو نالج کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے یہ جو انوکھی انفارمیشن ہے یہ بہت زبردست ہے ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک ہمیں باعمل عالم دین بنائے، شریعت کے احکامات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، یہ خوبصورت سا پروگرام اپنی برکتیں علم دین کے خزانے لٹاتا ہوا اب آخری لمحات کو ہے. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اگلی اتوار آپ انتظار کرتے رہیے گا. دعوت اسلامی زندہ باد. دعوت اسلامی زندہ باد. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ہے. کڈس مدنی چینل کو دیکھتے رہیے، علم دین حاصل کرتے رہیے اور علم دین پر عمل بھی کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات. اچھا، تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا